والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر کے ناقابل اعتبار مصادر کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اہلیت کے نہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تفسیر کرنا. اس سلسلے میں جو چند غلط فہمیاں جدت پسندوں کی طرف سے معاشرے میں عام کی جاتی ہے، ان میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ علماء نے گویا کہ عیسائی اور یہود اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح اسلام پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا گیا کہ علماء اسلام اور اس وقت کا سب سے بڑا مذہب باطل مذہب عیسائیت، اس لیے کہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 23% اور عیسائیوں کی تعداد 32% ہے. ان کا اپنا سروے یہ کہتا ہے. تو اس سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں، دوسرے نمبر پر اسلام کے ماننے والے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے، جن کی تعداد تقریباً 16% بیان کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہندو مذہب آتا ہے. تو عیسائیوں کے یہاں پر کس طرح سے ان کے اپنے قوم کا انتخاب ہوتا ہے اور کس قسم کے لوگوں کا اس میں رول ہوتا ہے، اس سلسلے میں انہی کی کتابوں کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی گئی. دوسرا ناقابل اعتبار جو ماخذ ہے وہ ہے قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، کہ انسان اپنی ایک سوچ اور فکر بنا لے اور پھر قرآن کریم کو اپنی اسی سوچ اور فکر کے اوپر ڈھالنا شروع کر دے. جیسے میں نے کہا کہ سر سید نے ایک سوچ بنائی تھی کہ معجزات کا انکار. اب جہاں بھی معجزے کی آیت آئے گی تو وہاں پر وہ قرآن کی آیت اپنے آپ کو قرآن کی تابع بنانے کے بجائے خود وہ قرآن کریم کے تابع. آج ہی امریکہ سے ایک مہمان آئے تھے. امریکہ میں وہ مدرسہ چلاتے ہیں شکاگو میں. تو ان سے دوپہر میں تقریباً آپ کو پڑھا کر گیا صبح میں، اس کے بعد دفتر کا کام کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ مسلسل 3 ساڑھے 3 بجے تک. تو انہوں نے ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ اس وقت کس طریقے سے غامدی فکر امریکہ کے اندر کام کر رہی ہے. پھر میں نے ان کو تفصیل بتائی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جاوید احمد غامدی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا خوب اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے کہا ان کو ان کے پورے سلسلے نسب کے ساتھ جانتا ہوں. میں نے کہا کہ اصل میں ان سب کا سلسلے نسب چلتا ہے سر سید سے. سر سید نے کس سے سیکھا، ان کی فکری گمراہیاں کیا کیا تھی، سر سید کہاں کہاں پر بھٹکے اور کہاں کہاں پر ان کے بعد لوگ بھٹکے اور وہ کون کون لوگ ہیں. تو سارے نام ان کو میں نے بتلایا کہ یہ سر سید ہے، پھر سر سید کے بعد ان کے تلامذہ میں چراغ علی ہے، پھر چراغ علی کے ساتھ ساتھ محمد علی، اور پھر ان کے بعد ان کے تلامذہ میں غلام محمد پرویز ہے، عبداللہ چکرالوی ہے، عبداللہ جیراج پوری ہے، تمنا عمادی ہے. اور پھر میں نے کہا یہ سلسلہ چلتا ہوا جاوید احمد غامدی تک پہنچا ہے اور اسی فکر کو اب حضرت پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ پاکستان میں رہتے تھے مگر اب امریکہ منتقل ہو گئے ہیں اور ہمیں
ان کے فتنے سے بڑا زوردار انداز میں ہمیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، بہت پریشانیاں ہمیں اس سلسلے میں لاحق ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سر سید کی فکر پر اتنا اصولی مضبوط اور ٹھوس کام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کروایا ہے کہ اس کام کو سمجھ لینے کے بعد اس فکر کا قیامت تک کوئی بھی آ جائے گا اس کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ کب تک کہ قیامت تک جو بھی ان کی جدید فکر کا حامل آئے گا، اصولی اعتبار سے ان لوگوں نے ان کا ایسا زبردست رد کیا ہے، اور یہ رد جو کیا ہے وہ صرف شرعی نہیں بلکہ عقلی اعتبار سے رد کیا ہے۔ یعنی وہ جن اصول کے سہارے پر چلتے ہیں ان کے ہی اصول سے ان کا رد کیا، جیسے امام غزالی نے یونانیوں کے اصول سے یونانیوں کا رد کیا، تو ہمارے حجت الاسلام ثانی ہے، یہ وہ حجت الاسلام اول ہے غزالی، جو فلسفہ قدیم کا سب سے بڑا توڑ، جنہوں نے تحافت الفلاسفہ کے نام سے کتاب لکھ کر اس کا توڑ پیش کیا، اور اصول یونان کے انہی کے اصول سے ان کے اصول کو توڑا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، الحدید یقطع بالحدید۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے عقلی اصول کے ذریعے سے مغربی فکر کے اگر توڑ کسی نے پیش کیا ہے تو وہ یہ دو شخصیتیں، اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن اصابت فکر کے ساتھ صحیح صراط مستقیم اور اہل سنت والجماعت کی اصول کی رعایت کرتے ہوئے جو رد ان دونوں حضرات نے کیا ہے اس کی نظیر کہیں پر نہیں ملے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ، میں نے کہا کہ ہم نے حکیم فخر الاسلام صاحب کے پاس اس پر کام کروایا ہے، اس کا ایک نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ لے کر جائیے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا واقعتاً بہت اچھا کام ہے۔ تھوڑی دیر پلٹانے کے بعد میں نے کہا اس کو ہم نے انگریزی میں بھی اس پر کام کروایا ہے، آنسر ٹو ماڈرنزم کے نام سے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، ابھی اس وقت میرے پاس اس کا نسخہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تصفیۃ العقائد پر ابھی کام ہوا ہے، جو سر سید نے خود اپنے اصول لکھ کر حضرت کو بھیجے اور حضرت نے اس کا جواب دیا، اور عصر حاضر کے اسلوب کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ 40-45 صفحے کی کتاب اب 150-200 صفحے کی ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے اس پر کام کیا ہے۔ میں نے کہا آج کل میں وہ میرے پاس یہاں پر پہنچنے والا ہے، PDF میں وہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، اور میں نے اس کو پڑھ لیا، لیکن کتابی شکل میں جیسے آئے گا میں آپ کو بھیجوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً مولانا ہمارے مدارس کے طلباء کو اس جانب متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک واقعہ سنایا، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، آپ کو بات اچھے سے سمجھانا چاہتا تھا اللہ، تو ان کو بھیج دیا۔ بالکل اچانک کل ان کا فون آیا، اور رات میں 11 بجے میں نے کہا کہ میں اس وقت تھوڑی دیر پہلے اورنگ آباد سے نکلا ہوں، رات میں 3 بجے تک گھر پر پہنچوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم صبح میں آپ کو ملنے کے لیے اور والد صاحب کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آ جائیں۔ تو وہ آئے، صبح میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں نے بچپن میں امریکہ میں، اصلاً حیدرآباد کے تھے وہ، امریکہ میں انگلش اسکول سے پڑھائی شروع، ہم 4 دوست ساتھ میں تھے۔ پھر اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے نکلا، دینی علم کا شوق پیدا ہوا، تو میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں 1 سال پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم زکریا میں جا کر میں نے اپنی پوری تعلیم حفظ کیا، اور حفظ کے بعد عالمیت اور فضیلت مکمل کیا۔ اور اب وہاں پر ان کے والد بہت بڑے ڈاکٹر ہیں شکاگو میں، ان کے والد نے خود $10 ملین کے خرچ سے زمین خریدی۔ $1 ملین ہوتا ہے ہمارے ہندوستان کے 8 کروڑ روپے، $10 ملین کا مطلب 80 کروڑ روپے، 80 کروڑ کی زمین خریدی، اور اس پر تقریباً اس سے زیادہ خرچہ کیا، جس میں اکثر پیسہ انہی کا لگا، اور کچھ لوگوں نے تعاون کیا، ایک بڑا ادارہ قائم کیا،
کہا کہ میں نے یہ ادارہ کیوں قائم کیا؟ کہا میں ہندوستان کے علماء کو صرف یہ میسیج اور پیغام دینے کے لیے ہی آیا، اور میں مختلف مدارس میں جا کر ہر جگہ پر یہ بات کہہ کر آیا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ بیان کیجیے، انہوں نے کہا کہ اصل میں بیان اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میں وزٹ ویزا پر آیا اور وہاں پر ہمارا ادارہ کام کرتا ہے، تو وہاں کی حکومت کی ہمارے اوپر نظر ہے۔ اگر ہم یہاں کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو پہنچ جاتی ہے، تو ہمارے لیے وہاں پر کام کرنے میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں، لیکن کہا کہ آپ کو ہم نے جو پیغام دیا وہ آپ بچوں تک کیا کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 دوست تھے، میں تو چلا گیا، گھر والوں نے تھوڑا سا، میرا اتنا دل نہیں تھا پڑھنے کے لیے جانے کا، لیکن اس کے بعد جب میں پڑھ کر واپس آیا امریکہ، تو میرے وہ 3 دوست تھے، 12 سال مسلمانوں کی اسکول میں پڑھے تھے، ایک مہینے کی $700-800 فیس ہوتی ہے، ان کے والدین نے ایک سال کی ان کے پیچھے $70-80 ہزار خرچ کیے تاکہ ان کے بچوں کا ایمان بچے۔ مگر جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے گئے تو وہ تینوں کے تینوں مرتد ہو گئے۔ وہ تینوں کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ کہا سیدھا میں جب ان سے کو فون پر میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھو اسلام کے بارے میں آپ کوئی بات مت کرو، اس لیے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں۔ ہاں، میں حیران ہو گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے مجھے کیا کیا، محفوظ رکھا۔ تو اب میں نے کوشش کی جاننے کی کہ آخر ان کے مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو کہا ان کے مرتد ہونے کی 2 وجہ، شبہات اور شہوات، فتنے شبہات اور فتنے شہوات۔ فتنے شبہات کیا کہ وہ جہاں پر پڑھتے ہیں اسلام کے سلسلے میں اتنے شبہات اور اتنے اعتراضات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ صرف ان میں سے ایک تو حافظ بھی تھا مرتد ہونے والوں میں، اور تو ان کے پاس علم نہیں، تو وہ ان کے اس ایسے مضبوط شبہات اسلام کے بارے میں بنا کر پیش کرتے کہ وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہاں کا ماحول پورا اتنا گندا ہے کہ اس ماحول میں انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ شراب عام ہے اور دوسرے بڑے کبائر عام ہیں۔ تو کہا کہ ایک کو میں نے پوچھا کہ بھائی تم مجھے یہ بتا کہ تم مرتد کیوں ہو؟ تو کہا اس نے ایسی عجیب وجہ بیان کی کہ میں سن کر حیران ہوں۔ اس نے کیا وجہ بیان کی کہ اب ہم پوری کلاس میں 2-4 مسلمان ہوتے ہیں، 40-50-100 دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، کہا سب کے یہاں پر شراب جائز ہے، ان کے یہاں مذہبی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اب کہا وہ شراب پینے جائے، ہم بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ الانسان ابن البیہ، انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، ان کو بھی شراب پلا لیں۔ اب کہا وہ شراب پی کے سو جاوے اور ہم شراب پی کے ٹینشن لیں، یار شراب تو پی لیا، بہت بڑا گناہ کر لیا۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ گناہ سر پہ لینا اس سے اچھا یہ کہ اسلامی چھوڑ دیں، یہ گناہ کا ٹینشن کیوں پالنا؟ عجیب، یعنی شیطان انسان کو کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شراب پینے کے بعد مسلمان رہے تو ٹینشن رہے، اپنے اسلامی چھوڑ دے رہے تو شراب پینے کے بعد کوئی ٹینشن ہی نہ رہے، کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد کوئی ٹینشن ہی نہ رہے، اس لیے ہم نے اسلام کیا کر لیا، ترک کر دیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بڑی جد و جہد اور محنت کی ان کے پیچھے، لوگوں کو ان کے پیچھے لگایا، تو ان میں سے 2 واپس آئے، ان میں سے 2 کیا ہوئے؟ واپس آئے۔ ایک تو ابھی تک کہ واپس آیا نہیں، ان 2 میں سے ایک واپس آیا، 2 واپس آئے، ان میں سے بھی ایک کو واپس لانے والی اس کی گرل فرینڈ۔ میں کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ ایسے کہ اس نے کسی گوری سے شادی کر لیا، اور وہ عورت اس کو یہ کہتی تھی کہ بھائی تم مسلمان ہے تو اپنے مذہب کو پال، یا اپنے مذہب کو نہیں تو پھر میں عیسائی ہوں، عیسائی بن جا۔ تو وہ عیسائی بن گیا اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد
آہستہ آہستہ دونوں ایتھسٹ ہو گئے، یعنی الحاد کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے محنت کی، ہماری محنت کرنے کے بعد عورتوں کو لگایا تو عورتوں نے اس کی بیوی پر محنت کی، تو اس کی بیوی اسلام میں داخل نہیں ہوئی لیکن اسلام کے قریب ہوئی۔ جب وہ اسلام کے قریب ہوئی تو اس عورت نے اپنے شوہر کو فجر میں اٹھانا شروع کیا۔ وہ عیسائی ہے لیکن اپنے شوہر کو نماز کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو اسلام سمجھ میں آیا تو وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ اس طرح سے دونوں مسلمان ہوئے، ان کو بچہ بھی ہوا۔ ابھی 2-4 سال پہلے وہ واپس کسی دوسرے کے ساتھ غیر مسلم بن کر پڑھ گئے، تو کہا ہمیں تعجب ہوا کہ اللہ نے ایسا لگا جیسے اس کو دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹانے کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے مذہب کی طرف کیا ہو گئی، چلی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو حالات اس ملک میں ہیں اور وہ سارے کے سارے حالات اور وہ ساری گندگیاں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہی ہیں، گویا کہ ایک طوفان آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی تیاری نہیں کی تو آپ کے یہاں پر بھی بڑی تعداد میں نوجوان یہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے عقیدے اور فکر کے اعتبار سے آپ اپنے طلباء اور علماء کو اس طور پر تیار کریں کہ ان کے تمام شبہات کا جواب کیسے دیں اور ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کو کس طریقے سے پیوست کر دیں، اس کی فکر کیسے اٹھائے۔ اس کی آپ کو کیا کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہے آئندہ ہندوستان کے معاشرے میں ایک طرف ہندو مذہب کی طرف سے ہمیں چیلنج ہے، دوسری طرف بڑی تعداد میں جو ہمارے نوجوان کالجوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے ماحول جو خراب ہو رہا ہے، تو الحاد کا فتنہ ہے، کسی طرف فحاشی اور عریانی کا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں کے سامنے سد سکندری بن کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو 2 اعتبار سے تیار کرنا پڑے گا۔ ایک تو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا روحانی اعتبار سے۔ کیسے تیار کرنا پڑے گا؟ روحانی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس ہوئی امریکہ میں کہ بھئی الحاد کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو لوگوں نے اس میں مقالات پیش کیے۔ اس پورے پروگرام کے ایک ذمہ دار کو شیخ نے ان کا نام لیا، میرے ذہن میں نہیں اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ساری کاوشیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کی یہ سب علمی اور ساری کاوشیں یہ صرف 5% کام کریں۔ کتنے فیصد کام کریں؟ 95% ہمیں اپنے کام کی کامیابی کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور روحانیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ خانقاہوں میں جا کر۔ کہاں پر جا کر؟ خانقاہوں میں جا کر، وہاں پر جا کر ان کے پاس رہ کر، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو کر، اپنے تمام کے تمام باطنی بیماریوں کو ان کو بیان کر کر ان روحانیتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہر طالب علم کو کسی ایسے شیخ سے منسلک ہونا ضروری ہے جس پر اس کے دل کو اطمینان ہو جائے، اور پھر ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنا۔ اس کے بغیر اس فتنے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان کی بات کی بالکل تائید کی۔ میں نے خود اس کا فائدہ محسوس کیا۔ میں جب مشکات میں تھا، بلکہ پنجم میں تھا، اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا شیخ یونس صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ تو حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب کے استاد ہوتے تھے تو تھوڑا بے تکلفی جیسی تھی۔ حضرت نے کہا چل طالب علم کو میں بیعت کرتا تھا، اب اتنا کہہ دیا، ان کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ کہا نہیں۔ اتفاق سے دوسرے دن میں طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا۔ 7 چکر میں ایک طواف ہوتا ہے۔ حجر اسود سے میں نے شروع کیا اور طواف پورا کیا میں نے فجر کی نماز کے بعد، اپنے فجر کے بعد عشاء 4 کے بعد، دوپہر 10-11 بجے میں
میزاب رحمت، ہمارے بزرگوں کی ایک عادت تھی کہ وہ میزاب رحمت کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو میں میزاب رحمت کے پاس اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا. تو حضرت شیخ نے مجھے دیکھی، انہوں نے مجھے آواز دی، کہا حذیفہ. میں گیا، میں نے کہا جی حضرت خیریت سے؟ کہا تجھے بیعت ہونا ہے. کہا بیٹھ جائے، میں تجھے بیعت کرتا ہوں. تو پھر وہاں مطاف میں بیٹھ کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت. اس بیعت ہونے کا فائدہ جو زندگی میں محسوس کیا میں نے، وہ یہ فائدہ محسوس کیا کہ آدمی اگر کسی صحیح بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. ضلالت اور گمراہی سے اس طور پر محفوظ ہوتا ہے کہ صرف اس شیخ کی توجہ کی وجہ سے انسان جہاں کسی ضلالت اور گمراہی کو پڑھتا یا سنتا یا دیکھتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو فوراً کلک کرتا ہے کہ دس از اے رانگ، یہ کیا ہے؟ غلط. اس کا میں نے جو محسوس کیا وہ بات بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے ہمارے طلباء کو یہ جو سلسلہ ہمارے مدارس میں منقطع ہوا ہے اسے زندہ کرنا چاہیے. تو اس سے آپ کو دین کا صحیح نہج پر کام کرنے کا ڈھنگ بھی من جانب اللہ دل پر خود بخود آئے گا. کس موقع پر کیا بولنا، کیا کہنا، کیا کرنا، کیا لکھنا. ایک مرتبہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دے تو من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ رب العزت آگے سارے کام کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ روحانیت کیا ہے؟ بڑی قیمتی اور بڑی ضروری چیز ہے. بہرحال تو قرآن کریم تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ غامدی صاحب کا فتنہ بڑی مصیبت بن گیا ہمارے یہاں پر، اور غامدی صاحب کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے ان کے رد میں وہ اردو میں لکھا گیا ہے، ہمیں اس کی انگریزی میں ضرورت ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، غامدی صاحب کو ما لہو وما علیہ کے ساتھ بندہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، میں آپ کا ضرور تعاون کروں گا. جو بھی ان کے بارے میں بہتر سے بہتر اصولی انداز میں رد ہوگا وہ انگریزی کرا کر ہم آپ کو کیا کریں گے؟ بھیجیں گے. وتعاونوا علی البر والتقوی. تو دنیا میں میدان خالی ہے اسلام کا کام کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت. یہ جو اس وقت دوسرے ماخذ کو بیان کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم اور بنیادی ہے. تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لیتا ہے اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرتا ہے. قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پرستوں اور اپنے وقت کے فلسفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی گمراہ کن طریقہ اختیار کیا ہے اور الفاظ قرآنی کو توڑ مروڑ کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہ طرز عمل دنیا کے کسی بھی معاملے میں حق اور انصاف کے مطابق نہیں. خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب قرار دیا. ہدایت کے معنی یہ ہے جس شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا. جس شخص کو اپنی اصل منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا. ہدی للناس کا بھی کہا، ہدی للمتقین کا بھی کہا. لہذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی ذہن رکھے جسے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہ ہو. اس کے بعد دل میں یہ اعتقاد پیدا کرے کہ قرآن کریم جو راستہ بتائے گا وہی میرے لیے صلاح اور فلاح کا موجب ہوگا، ہاں اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے. اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتماد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر عقل ہی کے راستے پر چلنا تھا تو اپنی عقل کے راستے پر چل جاتے، جیسے کہ فلاسفہ. اور جو بھی عقل کے راستے پر چلا وہ بھٹک گیا، وہ حیران اور پریشان ہوا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فلاسفہ کا ایک فرقہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لادریہ. کیا نام ہے؟ لادریہ. کیا مطلب؟ خواہ مخواہ اپنی عقل کا استعمال کیا اور اس کے بعد بولے ہم جتنا بھی سب
سمجھتے ہیں اور نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ نیا آتا ہے تو اخیر میں ہم یہ کہتے ہیں لا ادری کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کلی مشکک. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلی مشکک. تو انسان اپنی عقل کے بھروسے پر چلتا ہے تو یہی صورتحال مشائیہ ہے، لا ادریہ ہے، تو عجیب عجیب قسم کے فرقے، علمیہ ہے، یہ سب قدیم فرقے ہیں. تو ان تمام کے تمام کا یہی حال کہ انہوں نے صرف اپنی عقل، انسان کی عقل اتنی ہی اچھی ہوتی تو اللہ کیوں رسولوں کو بھیجتا، اللہ کیوں کتابوں کو بھیجتا. اللہ نے رسولوں اور کتابوں کا اتنا عظیم سلسلہ اسی لیے جاری کیا کہ انسان کی عقل انسان کو تھکا تو سکتی ہے مگر وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں سکتی. کیا کر سکتی ہے؟ تھکا. فرق آ کر بیٹھ جائے گا، بولے میرے کو کچھ سمجھ نہیں آتا، نہیں تیرے کس نے بولا تھا دھندے کرنے کا؟ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے تابع کر دیتا تو یہ نوبت نہ آتی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان خالی ذہن ہو کر اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو اسے بلا شبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مقصود کو پا کر رہے گا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم ضرور اس کے لیے راستوں کی ہدایت دیں گے. لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبیلنا نہیں بدلا ہے، سبلنا، یعنی اتنے راستے اس کے لیے اپنے تک پہنچنے کے کھول دیں گے کہ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ اتنے راستے ہوتے ہیں اللہ تک پہنچے. اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیے اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کے عینک سے پڑھنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی عقلی نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اپنی عقل کو قرآن کریم کا خادم نہیں بلکہ معاذ اللہ قرآن کریم کو اپنی عقل اور خواہشات کا خادم بنانا چاہتا ہو، قرآن کریم اسے ہدایت کی روشنی عطا کرنے سے بے نیاز ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد تک پہنچنے کے بجائے اپنی گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کیا اور بہت سو کو ہدایت بخشی. تو جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اپنی عقل کے تابع قرآن کو بنانے کی کوشش کی لامحالہ وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی مراد تک پہنچانے کے لیے اپنی عقل کو اس کے تابع بنایا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں. لہذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے نظریات سے خالی کر کے تفسیر معلوم کی جائے اور اس طرح جو کچھ ثابت ہوا اس پر ایک سچے مومن کی طرح ایمان رکھا جائے. اور جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے اپنے ذہن پر یہ اعتماد نہ ہو، اس کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ خود تفسیر قرآن کی وادی میں قدم رکھنے کے بجائے ان لوگوں کی تفسیر پر بھروسہ کرے جنہوں نے اپنی عمر اسی کام میں صرف کی ہے اور جن کی علمی بصیرت اور للہیت اور خدا ترسی پر اسے زیادہ اعتماد اور بھروسہ. اس لیے آدمی کو ایسا لگے کہ ہاں میں اتنی محنت کر کر اتنے علوم حاصل کر کر صحیح راستے سے تفسیر کر سکتا ہوں، کوئی تفسیر کرے، نہیں تو بہت زیادہ ہوشیاری بتانے کی کوشش نہ کرے. یہاں پر اللہ رب العزت کے یہاں پر انسان کی حسن جماعت، انسان کا استعداد، انسان کی عقلی اور ذہنی صلاحیت نہیں دیکھی جاتی ہے. اللہ کے یہاں پر انسان کے اندر کی صحیح طلب دیکھی جاتی ہے اور صحیح راستے کا انتخاب دیکھا جاتا ہے. جب بندے میں طلب صحیح ہوتی ہے اور وہ صحیح راستے کے لیے صحیح اپنے لیے صحیح
کسی متبع کو ڈھونڈ لیتا ہے، کسی معلم کو ڈھونڈ لیتا ہے، تو پھر وہ منزل مقصود تک کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، ورنہ وہ گمراہی کے کسی نہ کسی راستے پر بھٹک کر کیا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔